قیمت کے ساتھ واپس آیا اور لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ یہ لشکر واپس آیا ہے اور اس کے ساتھ اتنا زیادہ مال و متاع مل گیا ہے. لوگوں کو تعجب ہوا، لیکن اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فوراً لوگوں کی توجہ مبذول کرائی کہ اس سے کم وقت میں اس سے زیادہ منافع کرنے والی چیز، اس سے کم وقت میں اس سے زیادہ فائدے والی چیز، اس سے کم وقت میں اس سے زیادہ تمہارے لیے بہتری کی چیز بتاؤں؟ فرمایا ضرور بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل فرض کے بعد کا پڑھ لینا. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان تمام تر سونے چاندی کی چیزوں سے اور مال غنیمت سے کہیں زیادہ اونچی چیز. تو انسان اپنے طور پر غور کرے اور سوچے کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے تمام تر معمولات جو آج احادیث نبویہ کے ذریعے اور صحابہ کرام کی زندگی کے ذریعے تابعین اور تبع تابعین کے واقعات اور ان کی سوانح حیات کے ذریعے ہم تک جو پہنچی ہیں، وہ دراصل ہم سے عمل کا تقاضا کرتی. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کتابوں کی زینت بنا دیا جائے اور کتب خانے ان سے بھرے رہیں اور پورے الماریاں جو ہیں وہ کتابوں سے سجی رہیں. نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم ان کو اپنے مطالعے میں رکھیں اور اس مطالعے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کا داعیہ دل کے اندر پیدا فرمائیں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو انتہائی مختصر وقت کے لیے بنایا اور انسان کی زندگی اس سے زیادہ مختصر ہے اور چند روزہ زندگی میں آخرت کی بہت بڑی طویل زندگی کا انسان کو انتظام کر کے اس دنیا سے جانا ہے. یہ دنیا ایسی مختصر سی ہے، اتنی مختصر سی ہے کہ سالہ سال نہیں بلکہ ہزارہ سال زندگی گزار کر جانے والوں کو جب خواب میں لوگوں نے پوچھا کہ کتنے سال زندگی رہی، فرمایا 1 دن یا آدھا دن. اتنی مختصر سی زندگی ہے اور آئندہ آنے والی زندگی میں انسان کی اس زندگی کے اعمال کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ درپیش ہونے والا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے، اللہ کے نبی حضور پاک ان کے طریقے پر اپنے آپ کو چلانا ہے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. ایمان کی فکر انسان کو ایمان پر قائم رکھنے کا ذریعہ بنے گا. بے فکری انسان کے لیے موت کا سبب بنے گی. اس لیے جو انسان ایمان کی فکر کرتا ہے، اپنے اعمال کی فکر کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو ایمان اور اعمال کی زندگی عطا فرماتی. فرمایا ایمان کی فکر کرتا رہا اور ایمان کے لیے سوچتا رہا حتیٰ کہ ایمان کی فکر میں موت آ گئی. اس کی موت کا آ جانا بھی اللہ تعالی کے نزدیک ایمان کی فکروں میں رہ جانے کے برابر ہے کہ موت آ گئی اور دنیا سے چلا گیا، لیکن ایمان کی محنت کرتا رہا، اللہ کے حکموں پر چلنے کی محنت کرتا رہا، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی میں لانے کی محنت کرتا رہا. فرمایا اس محنت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کل اسے ایمان والوں کے زمرے میں شامل فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے لیے کہ ختم نبوت کے صدقے میں پروردگار عالم نے ایمان کی محنت ہمیں عطا فرمائی. اللہ کے بندوں پر ایمان کی محنت کے نتیجے میں خود اس کا ایمان اللہ تعالیٰ مضبوط فرما دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی محنت کا نظام ہمیں عطا فرمایا ہے اور آج کے اس گئے گزرے دور میں دعوت کی عظیم محنت جو اللہ تعالیٰ نے مختلف بزرگوار محترمین کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ہر ایمان والا جس نے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اسے ایمان کی محنت کا کرنا لازمی اور ضروری ہے. اس لیے کہ ایمان بہت جلدی شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے اور شیطان ہر وقت ہر پہلو سے ایمان پر محنت کرتا ہے. بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اتقیاء اور بہت اونچی درجے پر زندگی گزارنے والے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو شیطان نے ایمان کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا. ہم جیسے لوگ جو انتہائی کہنا چاہیے کہ بے عملی کی زندگی گزار رہے ہیں،
اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کتنا بعد اور کتنی دوری اور کتنا کہنا چاہیے کہ طویل عرصہ ہماری زندگی کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایمان کی محنت کا نظام دنیا میں چلایا، دوستو یہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ خیر کا سبب ہے۔ اگر ایمان کی محنت میں لگ کر اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے میں ہم اپنے لگیں گے تو یقیناً ہماری اپنی اس کوشش کو، اس کاوش اور محنت کو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے بنانے کا ذریعہ بنائیں گے، اور کل قیامت کے دن پروردگار عالم اسی ایمان کی محنت کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ خیر کے ساتھ کرے گا۔ آج دنیا کی ساری محنت ہمارے سمجھ میں آتی ہے، کاروبار کی محنت سمجھ میں آتی ہے، تجارت کی محنت سمجھ میں آتی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی کے گزارنے کی محنت سمجھ میں آتی ہے، ساری محنتیں اپنی جگہ قائم اور دائم ہیں اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ان ساری محنتوں سے اونچی محنت اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ انسان جب اس محنت میں لگے گا تو اللہ تعالیٰ ساری محنتوں سے اس کو بے نیاز فرما دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ایمان والوں کے زمرے میں ہمیں شامل فرمایا۔ ہر ایمان والا اللہ کے نزدیک قیمتی ہے، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا جب تک اس دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آج ایمان والے غیروں کی نگاہ میں کھٹکتے ہیں۔ یہ ایمان والے اور ان کی محنتیں اور ان کے ادارے غیروں کے نزدیک کھٹکتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ دنیا کا نظام مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک چل رہا ہے صرف اس ایمان والے کے وجود کی وجہ سے اللہ چلا رہا ہے۔ ایک بھی ایمان والا اس دنیا میں نہ ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو توڑ مروڑ کے رکھ دے گی۔ کوئی غرض نہیں اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے چلانے کی، یہ ایمان والے کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، اور اس پہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے وہ ایمان والے جو اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لا کر اور اللہ کے دین کے نسبت سے محنت کر کے اپنے آپ کو سنوارنے اور بنانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا